السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں 67 ایپیسوڈ آف جانان۔ تو آج کے ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ اسپیشل ہے، بہت زیادہ دھماکے دار ہے۔ تو دیر کس بات کی بھائی، جلدی سے لے کر چلتی ہوں آپ کو آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ تو دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے۔ ناول جانان بائی اسپر مروہ مرزا اور ایپیسوڈ ہے 67۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ یشما جب اٹھی تو جاسم اس کے پہلو سے غائب تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے یشما کے لیے ایک میسج چھوڑا تھا کہ وہ جلدی واپس آتا ہے۔ تبھی وہ پرسکون ہو کر فجر کے بعد پھر سو گئی۔ وہی احران اور ایما بھی 8 تک واپس ہاسپٹل پہنچے، کیونکہ 9 بجے تک جویریہ کو چھٹی مل جانی تھی۔ کچھ ضروری معائنے کے بعد جویریہ کو چھٹی تو ملی، پر 2 دن اسے بیڈ ریسٹ سجیسٹ کیا گیا تھا۔ وہ چاروں امیر حویلی واپس پہنچ چکے تھے۔ جویریہ آج کل کی نسبت بہت فریش لگ رہی تھی، جس کی احران اور سرکان دونوں کو خوشی تھی۔ جب ایما نے کوک کے ساتھ مل کر سارا ناشتہ بنانے کا ٹاسک لے رکھا تھا، ویسے تو اسے کوکنگ نہیں آتی تھی، پر کوک کے ساتھ ہیلپ کروا کے وہ اچھا فیل کر رہی تھی۔ ویسے بھی اس کی اور احران کی رات فلائٹ تھی، پھر تو وہ بس احران کو پیاری رہتی۔ تبھی جب تک یہاں تھی وہ جویریہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوپ بنانا سیکھا تھا، جو ایما کو سب سے آسان ریسپی لگی تھی۔ ویسے بھی اس ٹھنڈ میں سب کی ہی سوپ پینے کی ڈیمانڈ تھی، لیکن کوک نے اور بھی بہت سی چیزیں بنائی تھی۔ سرکان، اسے میرے جاتے ہی کچن مت گھسا دینا۔ مانا یہاں کے کچن کا ہولڈ ہے جویریہ کے پاس، لیکن جب تک اس کا زخم بھر نہ جائے تم اسے بیڈ پر کھانا کھلا کر جانا، اوکے؟ ناشتہ ان سب نے جویریہ والے روم میں ہی کیا، کیونکہ ایما چاہتی تھی وہ چاروں ایک ساتھ ناشتہ کریں، اور جویریہ سب کے ساتھ باہر نہیں بیٹھ سکتی تھی، تو اسے بیڈ پر نرم تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر ناشتہ کرنے کی عیاشی دیے وہ تینوں بھی وہی کرسیاں گھسیٹے بیٹھے تھے۔ ایما نے حکم کر دیا تھا، اور اب سرکان کی مجال جو نہ کرتا۔ میں خود ناشتہ کر لوں گی ایما بی بی، ان پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈالے میرا۔ جویریہ خود ہی بول پڑی، تو ابھی سے جویریہ کے سرکان کی سائیڈ لینے پر ایما اور احران دبا دبا مسکرائے۔ تم دونوں نے ایک دوسرے سے نکاح کیا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھ لو۔ اگر ابھی تم بیمار ہو تو اس کا فرض ہے، جب یہ کبھی ہوا تو تم بھی خیال کر لینا اس کا، سمپل۔ اور ہم جلدی واپس آ جائیں گے، پھر تم دو کی شادی کا فنکشن رکھیں گے یہاں چھوٹا سا، تب تک تم ٹھیک ہو جانا جویریہ۔ وہ اس وقت یہاں کی باس تھی، تو احران سمیت وہ دو بس محترمہ کی دی کمانڈ سن رہے تھے۔ جیسا آپ کہیں ماں بی بی۔ سرکان نے بھی بریڈ کا پیس اٹھا کر جویریہ کو پکڑایا، تو ایما نے مسکرا کر سرکان کو شاباش دی، اور احران صرف مزے سے ناشتہ کرتے یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ ایما کو کھل کر جیتا دیکھنے کی سب سے زیادہ تمنا ہی احران یوسف زئی کو تھی۔ جب سے وہ ایک ہوئے تھے، اس نے ایما میں جو اعتماد بڑھتا دیکھا، وہ امیر احران کو اپنے فیصلے پر مطمئن کر چکا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں سرکان اور جویریہ کو اکیلا چھوڑے باہر آئے۔ ایما نے تمام برتن کچن سنک میں رکھے، اور احران نے بھی جو اٹھا رکھے تھے وہ بھی شیلف پر رکھے۔ میڈ موجود تھی برتن واش کرنے کو، تبھی ایما اور احران باہر لاؤنج کی طرف آئے۔ وہ مسکرا کر احران کے سامنے آ رکی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں جویریہ کے پاس رک جاؤں، لیکن پھر سوچتی ہوں سرکان اور اس کے بیچ ہوئی تو وہ قریب نہیں آئیں گے، کیونکہ میں پھر جویریہ کے سر پر جو رہوں گی ہر وقت۔ دوسرا، میں تمہیں وہاں اکیلا جانے نہیں دے سکتی۔ کوئی بھی تمہیں اڑا لے گئی تو میرے فیوچر کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے ان سب سوچوں کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم 1-2 ہفتے گھوم کر ہی واپس آئیں۔ بس مجھے اکیلا اور بے بس سمجھ کر زیادہ تنگ مت کرنا، کیونکہ میں بہت برا تنگ آتی ہوں۔ اپنے اتنے اہم نچوڑ کی آگاہی کے بعد احران نے اسے اپنے سینے لگا کر جیسے سانس ہی روک لی۔ وہ بھی اس کے گلے لگی مسکرائی کہ اسے یہ اظہار اب اچھا لگتا تھا۔ میں بھی آپ سے متفق ہوں، مجھے آپ کے بغیر کہیں جانا بھی نہیں، کیونکہ میری سانس تو آپ کے دیدار سے جڑی ہے۔ ویسے وہاں صرف لڑکوں کو لڑکیاں ہی نہیں لے اڑتی، بلکہ شیخ لڑکیاں بھی لے اڑتے۔ اگر آپ پر کوئی شیخ لٹو ہو گیا تو؟ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے روبرو ہوئی، جب احران نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ تو مجھے پتا ہے میرا یہ حلال جائز عاشق اس شیخ کی پوری نسل مٹا دے گا، پر اپنی ملکیت پر میلی نگاہ بھی پڑنے نہیں دے گا۔ وہ اتنے یقین پر دل و جان سے جی اٹھا۔ ایما ایسا کہے گی، امیر احران کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میرا آپ کے ساتھ موجود ہونا اتنا پاورفل ہے۔ ان مسکراتی آنکھوں پر وہ ہر بار مر مٹتا تھا۔ ہاں، لیکن مجھے تم سے محبت نہیں ہے ابھی۔ وہ اسے یاد دلانا کیسے بھولتی؟
اب احران کا گزارا محبت کے بنا بھی ہو جاتا، اب ایما اس کے سوا کسی کی نہیں رہی تھی۔ محبت کا کیا ہے، ایک دو بچوں کی مار ہے۔ وہ دانستہ ہنس کر بولا تو ایما نے اس کے سینے پر مکہ برسایا۔ وہ ڈرامائی سا کراہا، کیوٹ امیر۔ وہ اس کی گال کھینچ کر وہاں سے شرما کر چلی گئی، جبکہ احران کتنی دیر تک ہنستا رہا۔ وہیں سرکان اور جویریہ تب سے چپ بیٹھے تھے۔ وہ بس سرکان کو ہی دیکھ رہی تھی جو رات سے ایسے ہی چپ تھا۔ مجھے اپنا ماضی بتا کر پچھتا رہے ہیں۔ آخر جویریہ نے ہی یہ خاموشی توڑی۔ وہ فوراً سے سر نفی میں ہلا گیا۔ نہیں، بس کیا بات کروں تم سے یہ سمجھ نہیں آ رہا، تبھی چپ ہوں۔ سرکان نے جس صفائی اور معصومیت سے سچ بولا وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ میں کوئی اجنبی ہوں کیا جو یہ سمجھنے میں اتنی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو؟ جویریہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے سرکان کا ہاتھ چھوا تو سرکان نے اس کے چہرے کے اپنائیت بھرے رنگوں کو کھوجا۔ تم آرام کرو، مجھے امیر صاحب سے کچھ کام تھے ایسوسی ایشن کے حوالے سے۔ وہ کچھ دن یہاں نہیں ہوں گے تو ان کے پیچھے کیا کچھ پوچھنا ہے ان سے۔ سرکان نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوائے اٹھ کر ذرا فرار کا بہانہ تلاشا، تبھی ایما اندر آئی۔ بھاگ لو، ہم رات تک ہیں یہاں بس، پھر کہاں جاؤ گے پیارے سرکان؟ ایما کے آ کر چھیڑنے پر سرکان بیچارہ وہاں سے مسکرا کر نکل گیا، پر ایما اور جویریہ ضرور اس کی بھاگنے کی سپیڈ پر ہنس دی۔ اسے 2 ہفتوں میں قابو کر لینا، تمہارا ذاتی بندہ ہے۔ ایما نے شریر سے انداز میں جویریہ کے پاس بیٹھے سے پٹی پڑھائی۔ مطلب آپ 2 ہفتے بعد آئیں گی واپس؟ جویریہ تو الٹا اداس ہو گئی۔ پاگل لڑکی، تم دو کی پرائیویسی کے لیے میں نے ہمارا ٹرپ بڑھا لیا، کیونکہ میں اب یہی رہوں گی واپس آ کر۔ ایما کے فیصلے کی جویریہ کو خوشی تھی، پر پرائیویسی پر یہ بھی گھبرائی ہوئی ہی نظر آئی۔ جبکہ ایما کو خود محبت ہو نہ ہو، وہ اتنا ضرور چاہتی تھی کہ جویریہ کو ہو بھی اور ملے بھی، تاکہ وہ زارون لالا کی دی تکلیف مکمل طور پر بھلا دے۔ پھر آج شازیل کو لے کر کورٹ ہیئرنگ پر ہرمل بھی بہت زیادہ ڈری تھی کہ کہیں شازیل اپنی ضمانت نہ کروا لے، اور ولی اسے اس بات پر پرسکون کر رہا تھا۔ اس کی ضمانت نہیں ہوگی ہرمل، یقین رکھو۔ 1-2 ہیئرنگ کے اندر اندر اس کو سزا ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اپنے بابا کے مجرم اور ماں کے قاتل کی اب کوئی آسانی نہیں چاہتی تھی، تبھی بہت اپسٹ تھی۔ انشاءاللہ تم بابا کے ساتھ رہنا، انہیں اکیلا مت چھوڑنا، اپنی بھی کیئر کرنا ولی۔ میرے پاس تم دو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے بہت سے حساب چکانے ہیں، تمہاری دی بہت سی سزائیں سہنی ہیں، اپنے بابا اور تمہارے ساتھ جینا ہے۔ ہرمل کی ایسی باتیں ولی کو عجیب سا خوف بخش رہی تھی کہ وہ ڈر کر اسے اپنے سینے بھیج گیا۔ میں نے ہر سزا معاف کر دی، تمہارے مسکرانے کی مار نکلا ہر حساب۔ اب ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، کچھ دیر تک نکلنا ہے ہمیں۔ بی بریو مائی لو۔ وہ اس کو کمزور نہ دیکھ سکا تو زور والا ٹائٹ ہگ دیا، جس نے اس کی ومن کی ہڈیاں تو ہلا دیں پر ہمت بھی بہت ساری دی۔ جبکہ اتنی جلدی اٹھ کر جاسم صبح پہلے واپس اورکزئی حویلی گیا تھا۔ اسے پتا تھا جو سچائیاں فرساد اور وارث اورکزئی کو معلوم ہوئی، اس کے بعد انہیں اس کی ایموشنل دلجوئی کی ضرورت ہوگی، لیکن ابھی وہ دونوں حد درجہ تکلیف میں تھے۔ تبھی جاسم نے انہیں سپیس دی اور چینج کرے وہ کمپنی نکلا۔ کمپنی کا ہولڈ تو پہلے ہی اس کے پاس تھا، مگر ایک آفیشل میٹنگ اس نے اپنے سٹاف سے کی جس میں اس نے چاچو کو دیے ہولڈ کو واپس لینے کے بارے بتایا، لیکن یہ اوپن نہ کیا کہ کمپنی کا پورا مالک وہ ہے، بلکہ اس نے اپنی کمپنی سٹاف کو آدھا ہولڈر بتایا اور بقیہ اختیار سفیان افریدی کے پاس ہے، یہی شو کیا۔ جب سب سٹاف کانفرنس روم سے نکل گیا تو بس اس کمپنی کا ایک ریئل اور ایک فیک چیئر پرسن ہی رہ گیا۔ سفیان افریدی نے متاثر کن نگاہوں سے جاسم کو دیکھا، جس کی خوشی کو سفیان یقیناً خون بہا سے آزادی چاچو کی گرفتاری سے ہی جوڑ رہا تھا۔ تیرے چاچے نے تجھے دھوکہ دیا اور تو نے اسے ریسٹ کروا دیا، یا اس پیچھے کوئی اور معاملہ تھا؟ سفیان کی دلچسپی کے پیش نظر جاسم نے ایک کاروباری سے مسکراہٹ سفیان افریدی کی جانب اچھالی۔ خاندانی معاملہ تھا وہ۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں سفیان صاحب؟ کہیں آپ بھی تو مجھے دھوکہ دینے کے پلان نہیں کر رہے؟ جاسم کا شریر مگر شر انگیز انداز سفیان کو ذرا الرٹ کر گیا۔ سفیان کی کل والی کیفیت تو بس وقتی ہی تھی، ابھی تو وہ پہلے جیسا سوداگر ہی لگ رہا تھا۔ میں اس کمپنی کا آدھا مالک ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی؟ سفیان نے بھی اکڑ کر جواب دیا۔
بالکل بالکل مالک، سنا ہے بہت کھل کر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اس ملکیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ آتے ہی میں نے حساب کتاب دیکھا۔ جو نیا پروجیکٹ شروع ہے اس کے لیے ہم نے نئے بزنس مینز کو سرمایہ کاری کی آفرز دی ہیں تاکہ ان کا پیسہ ہمارے پاس آئے، اور آپ ہیں کہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہاں کی ملکیت کے ناطے آپ پر کچھ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ نئی سرمایہ کاری والے معاملے کو اب آپ دیکھیں۔ میں ہر چیز پر نظر رکھوں گا کہ کتنی اماؤنٹ ان ہوئی اور کتنی آؤٹ۔ اگر آپ سونے کی مرغی کو ایک ہی بار حلال کر دیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہے سفیان صاحب۔ وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ سفیان صاحب کو تھوڑا چبھا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا جاسم کی توجہ اس کی کمپنی سے ہٹی ہوئی ہے۔ اس کا چچا بھی اب سائڈ ہے، مگر جاسم آج یہاں آیا ہی اس آدمی کو اس کے انجام سے پہلے ایک آخری بار الرٹ کرنے تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا، اور میں نے جتنے پیسے لیے اپنی محنت کا پھل ہی لیا۔ تم آدھے ہولڈر ہو تو باس جیسا روب نہیں جما سکتے مجھ پر، سمجھ گئے؟ سفیان اپنی جگہ سے اٹھا کیونکہ جاسم کی باتیں اسے کرنٹ جو لگا چکی تھی۔ میری مجال جناب، آپ جتنے چاہے پیسے لیں، آخر کتنی ہی ہوس ہوگی آپ کی؟ ایک نہ ایک دن تو پیسے سے بھی دل بھر ہی جائے گا آپ کا۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی سفیان صاحب کی اصل سنبھالنے والی دولت آپ کے بچے تھے جو آپ نے گنوا دی۔ پھر یہ پیسہ، یہ دولت آپ کے لیے بے وقت ہو جائے گی۔ میں آپ کے ذاتی معاملے میں نہیں بول رہا، لیکن آپ اپنی ایک اولاد کھو چکے ہیں اور دوسری کو بھی اپنی نفرت سے مار رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی پوری کمپنی دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے آپ کو یشما سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہر دی اذیت کی، اپنی ماں بھائی سب سے معافی مانگنی ہوگی۔ یشما کو باپ کی محبت دینی ہوگی۔ میرے لیے یہ کمپنی اب بالکل اہم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے پاور اور پیسہ اہم ہے، تو انسانیت کے ناطے ہی میں آپ کو توبہ اور تلافی کا ایک راستہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی بھوک پیسہ ہے، لیکن آپ کی بیٹی کو شاید آپ کا ایک پدرانہ لمس بقیہ تمام عمر کے لیے کافی ہوگا۔ میں اسے سب کچھ دوں گا، کسی کی کمی نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس کی وہ حسرت نہیں مٹا سکتا جو آپ سے جڑی ہے۔ جاسم کا لفظ لفظ جیسے ضربوں میں بدلتا گیا۔ سفیان کتنی دیر جسے کچھ بول ہی نہ سکا۔ اسے سچ میں چپ لگ گئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، وہ پاورفل ہو، ایک سیٹل بزنس کا مالک ہو، اور جاسم نے اسے وہ سب پلیٹ میں تھما دیا تھا۔ اگر تمہاری اس ڈیل کا یشما کو بتا دوں تو؟ سفیان نے اس واقعیت سے جاسم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی تو جاسم مسکرایا۔ تو کیا ہوگا؟ میں اس کا ہر ری ایکشن سہنے کو تیار ہوں۔ دکھ تو اسے میرے لیے ہی ہوگا کہ میں اس کے لیے اس کے باپ سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہوں، کیونکہ آپ کمپنی کے بدلے یہ ڈیل کر لیں گے تو اس کے لیے یہ نئی بات تھوڑی ہوگی۔ دکھوں سے میری یہ ڈیل دیکھی اور بہت دیکھی۔ جاسم کو کسی چیز کا خوف نہ تھا جس نے سفیان افریدی کے دل کو لرزا دیا۔ جو اثر کل دل تک گیا تھا آج لگ رہا تھا دل کی شریانوں تک بھی چلا گیا ہے۔ وہ میری محبت کے لیے ترستی ہے کیا؟ سفیان سے ایسے سوال کی جاسم کو توقع نہ تھی، ہرگز نہ تھی۔ میں اپنی ماں سے بہت نفرت کرتا ہوں سفیان افریدی، کیونکہ اس عورت نے کبھی میری ماں ہونے کا کوئی فرض نہیں نبھایا۔ بالکل ایسے ہی یشما کو بھی آپ سے نفرت ہونی چاہیے۔ آپ نے تو کوئی فرض بھی نہ نبھایا اور نفرت بھی دی ہے بیجا۔ لیکن وہ بیٹی ہے، اس نے جھوٹ موٹ بھی کبھی آپ سے نفرت نہیں جتائی۔ میں کل تک یشما کی برداشت پر غصہ تھا کہ وہ کیوں چپ چاپ آپ کی ہر بات سہ جاتی ہے۔ پھر سوچا ماں کی طرح باپ بھی تو ایک ہی ہوتا ہے، خاص۔ میں اگر نفرت کے باوجود آج تک اپنی ماں سے نفرت نہ کر سکا اور ان کے لیے تڑپتا ہوں تو اس بیٹی کی کیفیت مجھ سے مختلف نہیں ہو سکتی، زیادہ اذیت زدہ ہی ہوگی۔ وہ تو جھوٹ کی نفرت بھی نہیں جتا سکی تو نفرت کہاں کر سکی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں آپ کو آپ کی اس کے ساتھ کی زیادتی کی کڑی سزا ملے، لیکن بس آپ کو ملے پچھتاوے کی صورت۔ اسے اب کوئی سزا نہ ملے، تبھی یہ ڈیل آفر کر رہا ہوں۔ سفیان کی تڑپ اس کی آنکھوں میں تھی۔ آج بھی اس کے پاس ہمیشہ کی طرح پاور پانے کا سیدھا راستہ تھا، بس اداکاری کرنی تھی، لیکن لگ رہا تھا اب سفیان افریدی جو کرنے والا تھا وہ سچ ہے۔ اب اداکاری اس کے بس کا روگ نہ تھا، کیونکہ دل پر جب دستک جاتی ہے تو پھر پورا دل بدلتی ہے۔ سوچ کر بتاتا ہوں تمہیں، کمپنی کی پوری اونرشپ کے پیپرز ریڈی کروا لو تم۔ سفیان نے اپنی بات کہی اور وہ کانفرنس روم سے نکل گیا۔ اور اس بار جاسم بھی جھوٹ موٹ کی اونرشپ نہیں دینے والا تھا۔ اس بار وہ سچ میں اپنی کمپنی، اپنے خوابوں کا یہ جہاں داؤ پر لگانے والا تھا۔ اب یا تو میری کمپنی جائے گی یا یشما کو واقعی اس کے بابا ملے گے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا جوا کھیل رہا ہوں جس میں دونوں طرف میرا کوئی نقصان نہیں۔ اگر اس شخص نے کمپنی کو ترجیح دی تو میں یشما کو کبھی تم سے ملنے نہیں دوں گا سفیان۔
تب بھی نہیں جب تم صرف اس کی جھلک کو ترس رہے ہوگے، کیونکہ میرا اللہ پر کامل یقین ہے کہ ایسا دن ان قریب آئے گا۔ لیکن اگر تم نے کمپنی چھوڑ کر واقعی توبہ کا راستہ چنا تو تب بھی میری جیت ہوگی کہ یشما کی سعادت مندی اور صبر جیتے گا۔ دیکھتے ہیں تمہاری قسمت میں کیا آتا ہے سفیان، یا تو دردناک موت یا پھر توبہ کے بعد نجات کا ایک موقع۔ وہ گہرا مگر پرشوق مسکرایا کہ اس معاملے کو حل کرنے کی اسے باقی ہر معاملے سے زیادہ جلدی تھی۔ وہ جب تک واپس آیا 10 بج چکے تھے۔ ولی سے اس کا رابطہ تھا جو اسے ہر ڈیٹیل سے باخبر رکھے ہوئے تھا۔ جاسم نے پرینک والی سوچ پر عمل درآمد کرتے ذرا مستی کا سیشن ضروری محسوس کیا اور واپس پہنچا، کیونکہ یشما تو ہوٹل ہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ صبح سے غائب ہیں، میں جا بھی نہیں سکی آپ کی فکر میں۔ یہ آدمی صبح 6 کا گیا، اب 10 بجے تشریف لا رہا تھا تو ڈانٹ بنتی تھی، اوپر سے ٹوپی بھی پہن رکھی تھی۔ یشما نے اس کی مشکوک مسکراہٹ دیکھ کر کمرے کی حدود پھلانگ کر اندر دندنا کر گھسنے پر دروازہ بند کرتے پیچھے ہی قدم بڑھائے۔ بس کچھ ضروری کام آ گئے تھے جانان، جیسا کہ کل میں خون بہا سے آزاد ہو گیا تو ذرا واپس باس بن کر اپنی کمپنی گیا تھا۔ کچھ پنگے کر کے آیا ہوں تمہارے ڈیڈی سے۔ خیر ایک اور خبر، نیو ہیئر سٹائل بھی لیا ہے میں نے تمہارے لیے۔ اپنے بڑے بڑے کارناموں کی مختصر سی لسٹ دیتے جاسم نے ٹوپی اتاری تو آگے اس کے تیرے نام مووی والے سلمان خان جیسے بال دیکھ کر اقبال یشما نے بمشکل اپنی چیخ منہ پر ہاتھ رکھتے روکی۔ نمونہ لگ رہا تھا وہ پورا، بلکہ چپو۔ یشما کی تو آنکھوں میں چبھ گئیں اس کی سلکی لہراتی زلفیں، جیسے بھر بھر تیل ڈال کر کسی نے بالوں کو گیلا کر دیا ہو۔ اوپر سے ایسے بال چمک رہے تھے کہ خدا کی پناہ آنکھیں چندے آنا باقی تھا بس۔ وہ بالوں میں ادا سے ہاتھ پھیرتا یشما کے پاس پاس آیا۔ میں نہیں جانتی آپ کو، دور ہٹے۔ بیڑا غرق کروا لیا اپنے بالوں کا، کیا تکلیف تھی آپ کو؟ وہ آگے سے اس کی مانگ نکالی، دونوں طرف گری سلکی سلکی زلفیں چھو کر دیکھتی غصے سے بولی، جس پر وہ آگے سے یشما کے تاثرات دیکھے ہنسا۔ کتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں کہ جل کر لال ہو رہی ہے میری بیوی۔ ایک تو بیچاری کا دل جلا کر راکھ کیا اور اوپر سے وہ زلفیں لہرا کر اور برا لگا۔ شدید کوچے لگ رہے ہیں، دل کر رہا ہے بال نوچ لوں۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے سلگ کر بولی، جس کو لگ رہا تھا واقعی دنیا کا کوئی حسین و جمیل آدمی لگ رہا ہے۔ نوچ لیجئے، یہ ظلم بھی تمہارا اثر آنکھوں پر یشما صاحبہ۔ اب اتنی وہ بے مروت تھوڑا تھی کہ بال نوچتی، مگر جاسم کے آنکھوں کے ناچتے اشاروں سے اکسانے پر تھوڑے سے یوں ہی ڈرتے ڈرتے ایک سائڈ سے پکڑ کر کھینچے تو وہ وگ اتر کر یشما کے ہاتھ میں آئی تو وہ ہاتھوں میں آ جاتے بال ڈر کر نیچے پھینکتی چیخی، بیوی تم نے تو میرے بال جڑ سے اکھاڑ دیے۔ جاسم بے دم ہو کر ہنستا افسوس سے اپنے نیچے گرے بال اٹھاتا بولا، اور وہ جو صدمے میں تھی جاسم کے سر پر اس کے بال سلامت دیکھے سکون کا سانس لے سکی۔ بہت ہی گندا پرینک تھا جاسم، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ یشما نے آنکھیں پھیلاتے اس کی ہنسی دیکھتے بتایا تو وہ وگ کے بال اس کے پھولے گالوں پر مارتا ہنستا ہوا سر ہلا گیا۔ تو مجھے چھوڑ نہیں سکتی، میں اس سے بھی گندے پرینک کرنے کا سرٹیفکیٹ رکھتا ہوں۔ کل تم نے سنا تھا نا جرگے میں کیا کہا میں نے؟ تو ایسے بال رکھوں یا پونی بنا کر گھوموں تمہیں میری شکل ہر حالت برداشت کرنی ہوگی۔ وگ کے بالوں سے وہ وسیلی یشما کی کبھی گال چھو رہا تھا کبھی گردن۔ یشما سخت اریٹیٹ ہو رہی تھی پر کیا کرتی، خود پر کنٹرول کیے کھڑی تھی۔ نہ کریں، گدگدی ہو رہی ہے۔ وہ اس کی گردن پر وگ لہراتا اس بیچاری کو بولنے پر مجبور کر گیا۔ پھر بھی جاسم باز نہ آیا تو یشما نے اس کے ہاتھ سے وہ بالوں کا گچھا کھینچا اور دور پھینک دیا۔ جاسم نے اپنے دانت بمشکل اندر گھسائے۔ تم چڑھتی ہوئی کتنی کیوٹ لگتی ہو، یہ بتاؤ کچھ ناشتہ کیا یا میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ ابھی بھی وہ باز نہ آیا تھا۔ سینڈوچ کیا تھا آرڈر، اب چلتے ہیں، مجھے نگہبان ڈراپ کر دیں آپ، میں بس آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ دراصل ندا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، اس کے حوالے سے کوئی اسلام آباد سے ڈاکومنٹ آیا ہے، زہرا نے کہا ہے میرے لیے ہے۔ اب میں یہی سوچ رہی ہوں، رپورٹ تو ان لوگوں نے بھیج دی تھی، پھر دوبارہ کیوں بھیجی؟ جاسم بھی اس پر تشویش میں آ چکا تھا، جبکہ جس لیبارٹری میں ندا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بدلی گئی تھی وہاں کا سٹاف بدلا تھا، اور اسی کے کسی ممبر کے ہاتھ جب اصلی رپورٹ لگی تو اس نے وہاں لکھے نگہبان کے ایڈریس پر بھیج دی تھی۔ جس نے سدرا صاحبہ کے کہنے پر اس کی جگہ نقلی رپورٹ بھیجی تھی، اسے کسی وجہ سے اس لیبارٹری سے بھیج دیا گیا تھا۔ یعنی یہ اصل رپورٹ تھی جس کے مطابق ندا کی موت ہاتھ کی نس کٹنے سے نہیں بلکہ سر پر لگتی چوٹ کے سبب ہوئی تھی۔
چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ نگہبان، پھر ان دو کمینوں کی خبر لیتا ہوں ویئر ہاؤس جا کر۔ سرکان کو آج میں نے کہا ہے وہ اپنی بیوی اور امیر کے ساتھ رہے، کیونکہ رات کو احران اور ریما بھی جا رہے ہیں دبئی، اور ویسے بھی ابھی جویریہ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ تم ریڈی ہو جاؤ، نکلتے ہیں۔ وہ خود بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا تھا، کیونکہ ندا کا قاتل کون ہے یہ جاسم بھی جاننا چاہتا تھا۔ یشما تو ریڈی تھی، بیگ تو وہ لائی نہیں تھی، تبھی بس فون ہی تھا۔ میں ریڈی ہوں، لیکن مجھے حویلی سے پہلے بیگ لینا ہے، اس میں میرے آفس کی کیز ہیں اور لاکر کی بھی۔ وہ اپنا فون جا کر سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر واپس آئی تو اسے یاد آیا ہجرا تو نگہبان میں ہی رکی ہیں۔ وہ تھوڑی خوفزدہ تھی کہ ہجرا کا ٹاپک اگر پھر کھول بیٹھی تو جاسم ناراض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں لے چلتا ہوں۔ کیا ہوا، پریشان کی ہو گئی تم ایک دم؟ وہ اس کے قریب آتا، اس کا چہرہ ذرا بغور دیکھنے کو اس کی ٹوڑی تھامے متفکر سا ہوا تو یشما نے بہت کوشش کی نہ بولے، پر کیا کرتی، مجبور تھی۔ ہجرا سلطان۔ ابھی اس نے نام ہی لیا کہ جاسم کی آنکھیں غصے سے بھر گئی۔ پلیز یشما، پھر سے نہیں۔ وہ باقاعدہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے متانت سے سرگوشی کر گیا کہ ابھی وہ عاجز آنا نہیں چاہتا۔ اوکے، چلتے ہیں۔ ابھی تو وہ مان گئی، لیکن آج بڑا دن تھا۔ کچھ تو ہونے والا تھا جسے نہ یشما روک سکتی نہ جاسم رد کر سکتا تھا۔ وہیں سدرا اور اگزئی سے وارث اور فرساد دونوں نے بات نہ کی، نہ وہ دو ناشتے پر آئے، کیونکہ کورٹ میں ہیئرنگ تھی تو وہ نکل گئے۔ کیونکہ عبید رضوان صاحب کی گواہی کی بھی کورٹ میں ضرورت تھی تو ان کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ولی اور ہرمن ان کے ساتھ تھے اور گارڈز بھی ساتھ سیکیورٹی کے لیے موجود تھے۔ نوراب کی تو حالت قابل رحم ہو چکی تھی، اب تو اس کے پاس سدرا کا آسرا بھی نہ تھا۔ اس کے رونے کے دن شروع تھے اور اب سزا کا وقت تھا جس میں کمی ہونا ممکن نہ تھی۔ جاسم اور یشما پہلے اور اگزئی حویلی ہی پہنچے تھے۔ جاسم باہر ہی رکا اور یشما اندر حویلی میں گئی، اور جاتے ہوئے تو سیدھی روم میں گئی۔ اپنا بیگ لینے کے ساتھ اس نے چینج بھی کیا۔ ڈارک گرین کلر کی شرٹ اور شلوار کے ساتھ براؤن کنٹراسٹنگ شال تھی، جبکہ جوتے بھی اس نے چینج کیے، ہیلز پہنی۔ تھوڑا سا چہرہ چپکایا اور لپسٹک لگاتی وہ بیگ لیے نیچے آئی، تبھی اس کی نظر سدرا اور اگزئی پر گئی جو اکیلے ہی ناشتے کی میز پر بیٹھی گہری سوچوں میں ڈوبی تھی۔ کیا ہوا، آپ کی بہو کمپنی نہیں دے رہی ہیں آج؟ یشما نرم سا مسکراتی ٹھیک ڈائننگ ایریا کی جانب آ کر رکی۔ سدرا اور اگزئی نے حقارت سے یشما کے رنگ و روپ کو دیکھنے کے بعد دگنی کدورت سے اس کی آنکھیں دیکھی اور پھر مسکراہٹ۔ یہاں بات کرنی ہے تم سے۔ سدرا صاحبہ کی توقع کے برعکس ٹون سنے یشما کافی حیرت زدہ ہوئی۔ دل تو نہ چاہا، پھر بھی وہ ان کے قریب جا رکی اور سامنے والی کرسی کی بیک پر دونوں بازو ٹکا کر سدرا صاحبہ کو دیکھنے لگی۔ مجھ سے بات کرنی ہے آپ کو؟ آر یو شیور؟ یشما کی بے یقینی فطری تھی۔ سدرا نے نخوت سے سر ہلایا۔ تم ہجرا والا معاملہ دباؤ، بدلے میں ندا کے قاتل کا بتاؤں گی تمہیں۔ نوراب کو اگر وارث نے چھوڑ دیا تو وہ مر جائے گی۔ اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا اسے ہمیشہ ماں بن کر سنبھالوں گی۔ وہ وارث سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، تبھی اس نے ہجرا کو اس کی زندگی میں رہنے نہ دیا، اور دیکھو میں ماں تھی تو میں نے اپنے خاندان کی بہو کا ہی ساتھ دیا۔ ہجرا بہت مغرور تھی، بنی میں آنے کے باوجود اس میں اتنی اکڑ تھی کہ مجھے اور نوراب کو وہ کھا پی جاتی اگر ہم ذرا بھی اس سے دب جاتی۔ نوراب کو بچانے کے لیے میں نے ہجرا سے زیادتیاں کی، کیونکہ نوراب مجھے بھی دھمکیاں دیتی تھی، ایموشنل بلیک میل کرتی تھی۔ میں تم سے یہ ڈیل کرنا چاہتی ہوں، ہجرا کا معاملہ یہیں دبا دو، بدلے میں ندا کی قاتل کا نام جان لو۔ یشما نے آج سدرا صاحبہ کی آنکھوں میں جو خوف دیکھا وہ بہت گہرا تھا۔ وہ عورت ندا کے قاتل کو جانتی ہے، بس اتنا بتا کر ہی وہ یشما کے شک والے دائرے میں آ چکی تھی، تو یشما کو کیا ضرورت تھی ڈیل کرنے کی؟ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ہجرا کا سچ بھی کھلے گا اور صدف کا بھی۔ انتظار کریں، رہی بات وارث اور رضی کی تو بے فکر رہیں، ہجرا ان کی زندگی میں واپس نہیں آنے والی، وہ اب بھی بہت خوددار ہیں۔ وارث اور رضی کو وہ مکمل اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ہی یہاں سے گئی تھی، وہ بس اپنے بیٹے کو واپس چاہتی ہیں۔ اور دوسری بات، آپ کو اس وقت نوراب کے ساتھ رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو وہ ہجرا والے معاملے کے کھلنے سے پہلے ہی کوچ نہ کر جائیں۔ میں چاہتی ہوں آپ اور نوراب ابھی لمبی سزا پائیں، اور یہ سزا اتنے سال تو ہو جتنے سال اب دونوں نے راج کیا ہے۔ ایسے بھی کہتے ہیں زوال ہمیشہ عروج سے طویل ہی ہوتا ہے۔ یشما کے پاس ان مجرموں کے لیے نہ کوئی رعایت تھی نہ رحم۔ سدرا اٹھ کر یشما کے قریب آئی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ سدرا صاحبہ کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو بے خوفی اور بربریت کا اشارہ دے رہا تھا۔ بالکل، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ بنا کسی لچک کے بولی، اور یشما کا انداز پتھر پر لکیر تھا۔ ٹھیک ہے،
پھر تم اپنی ہمت اکٹھی کر لو، تمہارا مقابلہ بس اس سدرا اور اگزئی سے ہوگا جو ساری کشتیاں جلا کر آخری جنگ لڑے گی۔ میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کا سوچا، اس کے لیے ہر حد سے گزرتی رہی۔ اب بھی وارث کے دل میں اپنے اور نوراب کے لیے نفرت تو جمع ہونے نہیں دوں گی، نہ فرساد اور اگزئی کو خود سے دور ہونے دوں گی۔ تم بچی ہو، تم مجھ سے نہیں لڑ پاؤ گی کیونکہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ میں کھیل پلٹ دوں گی، تمہیں چیلنج کر رہی ہوں۔ وہ اپنی طرف سے یشما کو ڈرانا دھمکانا چاہ رہی تھی، پر وہ ان کا بھیگی بلی والا روپ دیکھنے کے بعد کیا ہی ڈرتی۔ ابھی تو آپ اپنی نوراب ڈارلنگ کے لیے مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آپ کے بھی بدلتے رنگ لاجواب ہے سدرا صاحبہ، جو کرنا ہے کریں، آپ کا چیلنج قبول کرتی ہوں۔ فرساد اور اگزئی اور وارث اور اگزئی دونوں کی نفرت جیتے جی سہیں گی آپ، نوراب جسے بیٹی بنا کر آپ نے اپنے سگے بیٹے کا دل اجاڑا، اسے بھی اجڑتا دیکھیں گی۔ اپنے پوتے زارون کی برتناک سزا بھی سہیں گی، جو زیادتی آپ نے جاسم سے کی، اس سے اس کی ماں چھین کر اس کا بدلہ میں اور ہجرہ مل کر آپ سے لیں گے۔ تو لگ جائیں سازشوں پر، بیسٹ آف لک۔ وہ اپنے موقف پر پہاڑ سی ڈٹی، للکار کر انہیں ہر حد سے گزرنے کا کہہ کر جا چکی تھی، اور سدرا اور اگزئی جو اب تک سیف گیم کھیل رہی تھی، اب مجبور ہو چکی تھی کہ گراؤنڈ سے نکل کر کھیلیں۔ یشما سے ان کی نفرت ہر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ وہ اتنی دیر لگا کر آئی کہ جاسم شدید بور ہو چکا تھا، پر جب یشما کو چینج کے ساتھ ذرا تیار دیکھا تو سمجھ گیا کہ بی بی نے سجنے میں وقت لگا دیا۔ تم تو سجنے سورنے میں بالکل وقت نہیں لگاتی، پھر آج کیا کچھ خاص ہے؟ وہ گاڑی سے ٹیک ہٹائے اس پر سجتے ہرے رنگ کو شدت سے نوٹس کرتا مسکرایا، تو وہ پاس آ رکی۔ میں اب آپ کی بیوی ہوں آفیشلی، تو ویسے ہی بن سور کر رہوں گی۔ وہ اس کے اس بدلاؤ پر حسین والا امپریس ہوا۔ آج تو جاسم نے بھی بہت زیادہ ڈارک گرین کلر کے شیڈ والی شرٹ پہنی تھی، جو لگ بھگ بلیک ہی کا گمان دے رہی تھی، تو تھوڑی ٹویننگ سی ہو چکی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اور جب ایسے میرے ہم قدم چلنے کی ٹھانتی ہو تو میرے غرور میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہیو اے سیٹ میڈم۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے لیے پیسنجر سے سائڈ ڈور کھول گیا۔ یشما کا غرور تو سالم یہ شخص تھا۔ کبھی سر نہ چکے آپ کا جاسم اور اگزئی۔ آمین۔ وہ خوشدلی سے کہے سوار ہوئی، جس کے بعد وہ بھی کار ڈور بند کرتا دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا، تو وہ اس کی جانب گردن پھیر کر ہی دیکھ رہی تھی۔ آج آپ کا اور ہجرہ سلطان کا سامنا کروانے والی ہوں، مزید میں آپ کو قائل نہیں کر سکتی، آپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی، تو بہتر ہے اب آپ کی اور ہجرہ سلطان کی ملاقات ہو جائے۔ یا اللہ میری مدد کیجیے گا، سب آپ کے حوالے، اس شخص کے سکون اور قرار کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ وہ جاسم کو اپنے ساتھ خوش دیکھ کر آج کا ایک اہم فیصلہ لے رہی تھی، اور جیسا کہ سدرا نے اسے کھلم کھلا چیلنج کیا تھا، تبھی اب وہ اس معاملے کو ندا والے معاملے سے پہلے نمٹانا چاہتی تھی۔ جاسم نے اس کی طرف ایک اجازتی اسمائل پاس کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ناشتے کی میز پر یاور نے جو بم پھوڑا وہ سب کو ہی شوق کر گیا۔ کیا سچ میں تم اس لڑکی سے ملنے کو تیار ہو؟ یاور نے اس بم کو پھوڑنے سے پہلے یمانے اور بابا کو اس پلان میں شامل کیا تھا کہ وہ یہ سب بس گل کے جذبات جاننے کو کر رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عالیہ بھی اپنا ارمان پورا کر لیں، کیونکہ یاور کو اس لڑکی سے شادی تو کرنی نہ تھی، لیکن وہ اسے ہی انکار پر مجبور کرنے کے بارے سوچ چکا تھا۔ یعنی اب وہ عالیہ کو دوسرے طریقے سے قائل کرنے والا تھا، تاکہ عالیہ بھی اپنا ارمان پورا کر لے، تاکہ اسے بھی کوئی اندرونی دکھ نہ رہے، اور یہ بھی احساس دلانا چاہتا تھا کہ سب کچھ پیسہ یا اونچا خاندان نہیں ہوتا۔ یمانے اور یزدان نے یاور کے کہے کے مطابق ہی ایکٹنگ کی، جبکہ صوفیہ ذرا خاموش ہی تھی۔ وارث تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ جی تیار ہوں، لیکن اگر اسے میں پسند نہ آیا یا میری اس سے نہ بنی تو پھر آپ ایک موقع مجھے بھی دیں گی میری مرضی پوری کرنے کا۔ انصاف ہونا چاہیے، کیوں سب کے ووٹ ہیں نا؟ یاور نے گل کی طرف دیکھا جو یمانے کو چائے دے رہی تھی۔ وہ رات سے بہت ہرٹ تھی، پھر یاور نے واقعی ہی اس کی بات مان لی۔ اس پر اسے عجیب سا دکھ ہو رہا تھا کہ اب وہ کہیں بھی نہیں رہی، کیونکہ وہ دونوں معاملوں میں اپنی کہانی کا اینڈ ہی سمجھ رہی تھی۔ ایک طرف یاور کے پیرنٹس کی پسند کی لڑکی، اور دوسری طرف خود یاور کی پسند۔ کل تو کہیں بھی نہ تھی، تو خود کو لا تعلق ہی پیش کرتی دکھائی دی۔ بالکل ہم سب متفق ہیں، یزدان ہی سب سے پہلے بولے، جبکہ یمانے بھی یاور کے ساتھ تھی۔ عالیہ کو خفیف سی آگ لگی، پر وہ اس پر کول ہو گئی کہ یاور مانا تو۔ عالیہ نے حقارت سے گل کو دیکھا، جسے دل ہی دل میں کہہ رہی تھی تمہیں تو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔
बस 10-12 दिन तक वो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। अगर वो तुम्हें पसंद आती है तो झटपट निकाह करवा देंगे। सब अच्छा हो आमीन। आलिया के ख्याली पुलाव सुनकर यजदान और यमाने आंखों आंखों से एक दूसरे की तरफ देखे मुस्कुराए। जबकि यावर की नजरें उदास गुल पर थीं तो वो बेचैन सा हुआ। नाश्ते के बाद भी वो चुपचाप किचन में चली गई। आलिया तो अपनी दोस्त को यावर के मान जाने का बताने कॉल करती कमरे में चली गई। जबकि यमाने का रेगुलर चेकअप था तो यजदान उन्हें लेकर निकला था। अलबत्ता सोफिया भी टीवी लाउंज में चली गई। गुल किचन में आकर यमाने के दिन के खाने के लिए व्हाइट मटन बनाने के लिए मटन मैरिनेट करने लगी थी। मेड किचन से सब नाश्ते के बर्तन समेट कर जा चुकी थी, तभी यावर अंदर आया। क्या तुम परेशान हो गुल? वो जो फ्रीजर से मटन निकाल कर सिंक में रखे इसमें पानी डालकर रख रही थी, यावर की आवाज सुने फौरन पलटी और चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। नहीं तो मैं क्यों परेशान होने लगी, बल्कि मैं तो खुश हूं कि आपकी मम्मा ने थोड़ी तो लचक पैदा की। दुआ है आप अपनी मोहब्बत की जगह इस घर में भी बना पाएं और अपनी मम्मा के दिल में भी। बहुत खलूस और सच्चाई से गुल ने उसके लिए दुआ की। वो गहराई से गुल के तासुरात जांच रहा था कि कल की तरह वो चमक नहीं रही थी, मुरझाई हुई थी, क्योंकि कल गुल की उम्मीद हमेशा के लिए टूट चुकी थी। आमीन, तुम इसमें मेरा साथ दो कि मैं तभी ये कर पाऊंगा। तुमने जो रात मेरे सर का मसाज किया, मैं बहुत अरसे बाद इतनी अच्छी नींद सोया। ये वाला मसाज तुम मेरी वाइफ को भी जरूर सिखाना, वो जो मेरी मोहब्बत है और मेरी वाइफ बनेगी। गुल के चेहरे के रंग और तारीख पड़े जब यावर ने उसके सामने ये सब कहा। वो बहुत कोशिश कर रही थी यावर को भनक भी ना लगे उसके अंदर छुपे दर्द की, पर यावर का ये 2 हफ्ते अब काम ही यही था, गुल के अंदर अगर कोई जज्बा था तो वो बाहर निकालना। मैं सिखा दूंगी उनको भी, खैर से आए वो, इस घर में भी और आपकी जिंदगी में भी। वो अपने चेहरे की तारीकी फौरन कंट्रोल करे मुस्कुराकर बोली तो यावर ने सर मुस्कुराते हिलाया। जब मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी फिर मैं तुम्हारे लिए भी तुम्हारी मोहब्बत ढूंढूंगा, जो तुमसे मोहब्बत करेगा जैसे मैं अपनी वाली से करता हूँ। उसकी बात पर नजरें सी चुरा गई। नर्वसनेस के संग वो अपने हाथों को एक दूसरे में पेबस्त करती शदीद मुस्तरब सी लगी, जो यावर ने डीपली नोट भी किया। मुझे भी पढ़ना है, फिर जो यशमा पिया कहेंगी वही होगा। मेरे लिए फिक्रमंद ना हो, मेरा इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो जैसे इस टॉपिक से ही हफीफ सी बरहम नजर आई कि वो भला इसे क्यों किसी के साथ चलता करेगा, भला उसका क्या हक बनता है। तुम बुरा क्यों मना रही हो, हम दोस्त हैं। क्या मैं इतनी बेतकल्फी नहीं बरत सकता तुमसे? बता दो, आगे से ऐसा कोई सवाल नहीं करूंगा। यावर ने भी जरा नाराज होते हुए उसकी बेचैनी महसूस करते कहा, मगर वो फौरन घबरा कर उसे देखने लगी और सर भी नफी में हिलाया। आप करें अपनी मोहब्बत हासिल और इससे शादी यावर, भला मुझे क्यों इस सब में ला रहे हैं? मैं आपकी तरह डिस्परेट थोड़ी हूँ मोहब्बत को पाने के लिए, बस इसलिए अच्छा नहीं लगा। वो यावर के अंदाज पर चिढ़ सी गई, लेकिन बहरहाल बहुत नरमी से अपनी बात भी समझा गई और सिंह की तरफ वापस पलट गई। गुल, वो इसे पुकारा पर वो सर नफी में हिलाकर खुद को काम में मसरूफ कर गई। मैं बिजी हूँ थोड़ी, हम बाद में बात करते हैं। वो बात खत्म कर चुकी थी जिस सबब यावर को चारों नाचार किचन हॉल से निकलना पड़ा, लेकिन दरवाजे में रुककर वो गुल को देखने वापस पलटा जहां वो अपनी आंखें रगड़ती मटन को धोने में लगी थी। ये खेल इसकी जान पर न बच जाए बस। मेरी जान, तुम्हें सताना मकसद नहीं है, बस चाहता हूँ मेरी मोहब्बत एक तरफा नहीं, ये सुकून मिले। इसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोकेगा। मैं चाहता हूँ हम एक हों तो हमें एक देखकर खुश होने वाली पहली फर्द मामा हो। तुम इसका बदला मुझसे ले लेना, जितना भी सख्त लेना चाहो। वो उसे देख रहा था और खुद को इस तक जाने से भी रोक रहा था। बड़ा मुश्किल था गुल को ऐसे रोता देखना, लेकिन अभी यावर को वहां से जाना पड़ा। मैं जो सारी रात नहीं सोई इसकी किसी को फिक्र नहीं। मैं भी क्यों रो रही हूँ जब मुझे पहले से पता था वो मेरे मुकद्दर में नहीं। शायद यशमा पिया को मिस कर रही हूँ तभी ज्यादा रोना आ रहा है। मुझे क्या, वो जिस मर्जी से शादी करें, जब मेरे नहीं तो मेरी बला से जिस मर्जी के हों। वो मटन धोने के बीच कई बार अपने आंसू साफ कर चुकी थी। खुद को संभालने में वो जल्दी कामयाब हो गई, क्योंकि ये वाला जब्र उस छोटी सी लड़की की रगों में अब खून की तरह दौड़ता था। और यावर बाहर गार्डन एरिया में टहलता हुआ भी बेसुकून ही नजर आया, लेकिन गुल के आंसू इसे जो इशारा दे रहे थे वो जरूर राहत का यावर के लिए सामान बन रहा था। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की प्यारी सी और धमाकेदार एपिसोड? आज के एपिसोड में देखा आपने कितना कुछ हुआ है। ये कौन अफराद प्यारे हसीन लोग कह रहे थे कि नावल बोर हो रहा है या मैं उसे लटका रही हूँ? भाई नावल में बहुत कुछ है अभी तो।
ایسی باتیں کر کے دل مت ساڑا کریں میرا۔ تو خیر کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ میں نے اس فرائیڈے کو بالکل گیپ نہیں لیا، میں نے کہا بھائی بہت ہو گئے گیپ، اب نہیں لینا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل مزید دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ۔ شازیل کا کیا انجام ہوتا ہے، اس ہیئرنگ میں اس کا انجام ہوگا یا نیکسٹ میں ہوگا، کیا ہونے والا ہے سب پتہ چلے گا آپ کو۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز چینل کو لازمی سب او میرا سبسکرائب پھر پھنس گیا ہمیشہ کی طرح تو چینل کو دراصل سب کے ساتھ سبسکرائب جو میں بولتی ہوں نا تو وہ میرا آپس میں مکس ہو جاتا ہے، تو پلیز ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کی ایسی پرابلمس ہوتی ہیں کبھی کبھی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، بائے بائے۔